کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی سی عزت یا کوئی دولت یا کوئی کرسی مل جائے تو وہ بدل جاتا ہے، لیکن سائیکولوجی کہتی ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ انسان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس ساری بازی کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں ظرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ۔ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان کا ظرف۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ظرف اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے اندر سمانے کی صلاحیت۔ جب کسی برتن میں حد سے زیادہ کچھ ڈالا جائے تو وہ چھلک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کم ظرف کو کوئی عزت، کوئی رتبہ یا کوئی دولت مل جائے تو وہ بھی چھلک جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے اور لوگوں کو نیچا دکھانے سے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کم ظرف انسان کو کوئی دولت، رتبہ یا کوئی عزت یا کوئی علم ملتا ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے اور علم اسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ جو ظرف ہوتا ہے نا، یہ انسان کی نسلوں کا پتہ بتاتا ہے۔ ایک عربی کا مشہور محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یہ خواہش جب انہوں نے اپنے درباریوں سے ظاہر کی تو وہاں مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ کی ملاقات میں کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کئی سال تک دریا کے کنارے چلا کاٹنا پڑے گا۔ تو اس دوران جو میری بیوی بچوں کا جو خرچ ہوگا وہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے۔ تو سلطان نے اس کی شرط مان لی اور اسے اجازت دے دی۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سلطان نے اسے طلب کیا تو اس نے کہا کہ چلا میرا غلط ہو گیا ہے، مجھے مزید کچھ سال چاہیے۔ تو دوبارہ جب اسے سلطان نے بلایا تو پھر اس نے یہی بات کی۔ جب تیسری دفعہ سلطان نے اسے بلایا تو پھر اس نے یہی کہا کہ مجھ سے چلا غلط ہو گیا ہے، مجھے مزید وقت چاہیے۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ سلطان، میرے کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں، اتنے عرصہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ پلتا رہا ہے، تو اس کے لیے جو آپ مجھے سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ تو سلطان نے اپنے دربار والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بتاؤ اس کو کیا سزا دی جائے۔ سب سے پہلے ایک وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سلطان، اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اتنے میں مجمع میں ایک شخص بیٹھا تھا تو وہ سلطان سے کہنے لگا کہ سلطان، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب دوسرے وزیر سے سلطان نے پوچھا کہ اسے تم بتاؤ اسے کیا سزا دی جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سلطان، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو وہی شخص دوبارہ سے بول اٹھا مجمع والا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب جب سلطان نے اپنے تیسرے سب سے خاص وزیر ایاز سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ایاز کہنے لگا کہ سلطان، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو وہ شخص مجمع والا پھر سے بول اٹھا کہ سلطان، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو اب سلطان سب سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ میرے تینوں وزیروں نے 3 مختلف مشورے دیے ہیں اور تم نے تینوں کی مرتبہ کہا ہے کہ سلطان، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ سلطان سے کہنے لگا کہ سلطان، وجہ تو اور کچھ نہیں ہے، جو ان کا ظرف تھا انہوں نے ان کے مطابق ہی بات کی ہے۔ پہلے جس نے کہا ہے کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، ان کا جو خاندانی پیشہ ہے وہ کسائیوں کا ہے۔ کسائی کتے شوق سے پالتے ہیں اور انہیں خوراک کھلانے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، جو بھی بچا کچا رہ جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے کیونکہ اس کا خاندانی پیشہ ہی یہی ہے کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ تو دوسرے وزیر نے جو کہا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے اس کا، تو وہ سلطان سے کہنے لگا کہ اس کے جو آبا ہیں، اس کے جو والد ہیں، ان کا جو خاندانی پیشہ ہے وہ جلاد کا ہے، تو خون خرابہ کرنا ان کے خون میں شامل ہے۔ تو اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب جب آپ کے تیسرے وزیر کی باری آئی ایاز کی، تو کیونکہ یہ اعلی نسل سے تعلق رکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق کہ ایاز سید تھے، تو اس نے اپنے آبا کے مطابق بات کی ہے کہ ان کا بھی پیشہ تھا کہ وہ معاف کر دیتے تھے، تو اس نے بھی آپ کو وہی مشورہ دیا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھنے میں بظاہر تو یہ کہانی لگتی ہے،
لیکن یہ انسان کو سب سے بڑا سبق دیتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، جو بھی اس کا کردار ہے، وہ اس کی نسلوں کا بتاتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے اور یہ کیا بات کر سکتا ہے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ کہ آپ بھی اپنے سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کو بھی جو کچھ آپ ابھی چاہتے ہیں وہ سب مل جائے تو کیا آپ بھی کم ظرف ہو جائیں گے؟ دوسروں کا درد آپ کو بھول جائے گا، یا پھر اپنوں کو آپ بھول جائیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا؟ تو جب اگلی بار آپ سے کوئی بدتمیزی کرے یا اپنے ظرف سے گری ہوئی بات کرے تو آپ نے اپنا ظرف، اپنا برتن اتنا بڑا رکھنا ہے، اس کی کوئی نفرت اور اس کی کوئی ایسی بات جو آپ کے دل پر لگے آپ کو اپنے ظرف سے گری ہوئی بات کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اپنے ظرف کو ہمیشہ بڑا رکھیں، ہمیشہ اعلیٰ معیار کی بات کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔